بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہمیشہ کی طرح دعا گو رہوں گا اور دعا گو رہتا ہوں ان تمام بیماروں کے لیے جو گھروں میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، زیر علاج ہیں یا گھروں میں موجود ہیں۔ اللہ کریم سبھی کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ یقیناً ناظرین کرام، بیماروں کے لیے ضرور اپنی جب بھی آپ دعائیں کرتے ہیں اپنی بیماریوں کے ازالے کے لیے، تو یقیناً دوسروں کے لیے ضرور دعائیں کیا کریں جو بیمار ہیں۔ کہا جاتا ہے جو چیزیں تم چاہتے ہو، جو کچھ تم چاہتے ہو، وہ تقسیم کرنا شروع کر دو، وہ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دو، وہ نعمتیں اللہ کریم تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ صحت ہم سب چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں بھی صحت یابی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جسے لہسن کہا جاتا ہے، گارلک کہا جاتا ہے، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات اور اس کا طریقہ استعمال، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ویسے تو لہسن ہمارے ہاں کھانوں میں استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس کے فوائد سے اب تک بھی نا آشنا ہیں اور اس کے فوائد انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے فوائد کا تو علم ہے، لیکن اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے کہ وہ یقیناً اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ہر ایک چیز کے جو ہے وہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ جو ہے وہ یقیناً نقصان کا بھی ہے، لیکن ناظرین کرام اس کے فوائد جو ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت نقصانات کے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں بھی کیا، وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَفُومِهَا وَفُومِهَا، اس کو کہتے ہیں وفومیہ، اور اس کو پنجاب کے لوگ اور میرپور کے لوگ اس کو تھوم کہتے ہیں، لہسن کہتے ہیں، انگلش میں گارلک کہتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچا لہسن، کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ تو اب وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس سے جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے لہسن استعمال بھی کرنا ہے، اس کے فوائد کو بھی حاصل کرنا ہے، اور بہت سی ایسی بیماریاں جو آج کے معاشرے میں ایک سمجھیں کہ ایسی بیماری جو جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں، تو سبحان اللہ اس سے نجات کے لیے یہ بہترین غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں، سب سے خطرناک مرض کون سا کہلاتا ہے دور حاضر کے اندر؟ کینسر کا مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینسر کا علاج بھی اس کے اندر رکھا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ کریم نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا، کوئی بیماری ایسا پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو، سبحان اللہ۔ تو کینسر کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور آج جو سب سے بڑی بیماری، آج ہارٹ پیشنٹ بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ۔ دیکھیں آج ہارٹ کے پیشنٹ کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کو ہر گھر کے اندر ایک جو ہے وہ بندہ آپ کو ہارٹ کا پیشنٹ نظر آتا ہے اور شوگر کے پیشنٹ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کڈنی کے امراض کا شکار لوگ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلاڈر، پیشاب کی تکلیف کی شکایت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جگر کی کمزوری، معدے کی کمزوری، ہاضمے کی خرابی، یہ عمومی طور پر یہ جو بیماریاں ہیں اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا استعمال جب کرنے پہ آتے ہیں تو کنٹینیوسلی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس مرض کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، آج اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام دیکھیں، اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اگر آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی ہارٹ سرجری ہونے والی ہے، آپ اس سے پہلے یہ استعمال کرنا شروع کر دیں
اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح نہار ایک جوا لہسن لے لیں. اچھا لہسن جو ہے دیکھیں اس میں آج کل چائنیز لہسن بھی آتے ہیں. چائنیز لہسن جو ہے وہ جسامت کے اندر تو بڑے موٹے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں. ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر غذائیت نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر جو سلفر کا مادہ ہے وہ کم ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آرگینک لہسن لینا ہے. اور آرگینک لہسن ہماری یہاں جو لوکل مارکیٹس ہے ان میں آسانی سے یو کے یورپ کی جو لوکل مارکیٹس ہے یہاں آسانی سے مل جاتی ہیں یہ آرگینک چیزیں بھی. تو خاص طور پر لہسن جو ہے آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے, آرگینک آپ نے استعمال کرنا ہے. اچھا اس کا استعمال کرنا ہارٹ کے پیشنٹ کیسے استعمال کریں تو اس کو نوٹ کر لیجئے. ہارٹ کے پیشنٹ اس کے دو طریقہ ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے مفید تو یہ ہے کہ صبح نہار منہ استعمال کیا جائے. تو آپ رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ آپ کے بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے. اس کو اندرونی طور پر آپ کے آنتوں سے چربی کو اور جو جمی ہوئی یعنی کہ تیل وغیرہ ہے, یہ گھی وغیرہ ہے جو آپ کے آنتوں میں چربی جم گئی ہے اس کو صاف کرتا ہے آنتوں کو ماشاءاللہ. تو اس کے اندر جو مادہ ہے نا سلفر, یہ بڑا بہترین چیز ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. ایک جوا لہسن لے لیں, حصہ بقدر جثہ تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے, دیکھیں آج ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو ہے وہ موٹاپا بہت زیادہ ہے. دیکھیں اکثر جو ہارٹ کے پیشنٹ آپ کو نظر آئیں گے نا, کمزور پتلا دبلا بندہ بہت کم آپ کو ہارٹ کا پیشنٹ نظر آئے گا. اور جو میں یہاں چیریٹی ورک کے لیے ایک جگہ ایک علاقے میں گیا, وہاں پر تو وہاں 4000 فٹ کی بلندی پہ ہمیں جانا پڑا. تو جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا یار یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے, کسی کو دل کا اٹیک ہو جائے تو یہاں سے ہاسپٹل کیسے لے کے جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہاں کسی کو اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے ایک بندہ روزانہ 4000 فٹ کی بلندی پہ چڑھتا ہو اترتا ہو تو اس کو کب جو ہے ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے. ہم تو جب ظاہری بات ہے موٹاپا, جن لوگوں کا جو موٹاپے کا شکار ہیں, جو چلتے پھرتے نہیں ہے, بیٹھے رہتے ہیں, وہی ہارٹ کے پیشنٹ بنتے ہیں. لیکن ان کے لیے یہ غذا جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کے لیے ہارٹ پیشنٹ, یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے, آپ کے جسم میں خون کے روانی کے لیے بہت مفید ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک جوا لہسن لے لیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو 2 جوے سے شروع کرنا چاہیے. اگر آپ کا جسم ٹھیک ہے, نارمل ہے, تو پھر آپ کو جو ہے ایک جوے لہسن جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے, اکثر لوگ چبا کر جو ہے وہ کھانا پسند بھی نہیں کرتے اور کھانا بھی اس کو ذرا مشکل ہے. تو اکثر کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اس کو چبانا تو بہت یقینی طور پر مشکل ہے. تو آپ اس کا کیا کریں, جو جس طریقے سے میں استعمال کرتا ہوں یا ہمارے استاد حکیم نے ہمیں بتلایا وہ طریقہ سب سے مفید ہے, وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, اور اس کو پیسز کرنے کے بعد ایک ٹی اسپون میں رکھ لیں اور اوپر سے کھا کے اوپر سے سادہ پانی پی لیں, نیم گرم پانی پی لیں. تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے, رات کو کھا کر سو جائیں. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ طریقہ آپ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی صبح نہار میں اس کا استعمال اچھا ہے. کیونکہ جب آپ کا ظاہری بات ہے آپ کا آپ ہارٹ کے پیشنٹ بنتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, یا اسی طریقے سے آپ کا بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہو گیا, تو کولیسٹرول کے مریض ہیں آپ, تو آپ کے لیے یہی طریقہ ہے صبح نہار میں استعمال کریں. نہیں تو صرف ہارٹ پیشنٹ ہے تو آپ اس کو رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں, وہ لوگ جو معدے میں تیزابیت کا شکار ہیں, جن کو ہمیشہ معدے میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے, سینے میں جلن رہتی ہے, ہارٹ برننگ ہوتی ہے, تو وہ یہ اس کا استعمال جو ہے پھر وہ دوسرے طریقے سے کریں گے. اس کا استعمال پھر کس طریقے سے کرنا ہے, آپ اس کو قہوے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ چٹنی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں دھنیا پودینے کی چٹنی بنائی جاتی ہے, دھنیا پودینہ گرین چلی, اس کے اندر آپ 2 جوے لہسن ڈال دیں اور وہ آپ دوپہر میں کھانے کے ساتھ کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ڈکار آتی ہیں اور منہ سے مہک آتی ہے, اب اس کے لیے کیا کریں. تو اس کے 2 طریقے ہیں, اس کا بھی حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد منہ سے مہک آتی ہے, تو دیکھیں پہلے تو ہمیں ایسے وقت میں کھانا چاہیے کہ اگر ہمیں ڈکار آ بھی جائے, بالفرض آ بھی جائے, تو ہم نماز میں نہ ہو یا نماز کا ٹائم نہ ہو, تو اس کے لیے سب سے مفید ٹائم 2 ٹائم ہے. ایک صبح مارننگ ٹائم ہے, فجر کی نماز کے بعد لے لیں آپ, زور کی نماز تک کافی ٹائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک رات کو سونے کے بعد پوری رات ہوتا ہے, پوری رات ہوتی ہے. تو 2 ٹائم جو ہے یہ بہت مفید ہے. اس میں یہ کہ آپ کی نماز کے اندر بھی آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے, اور دوسرے ساتھی جو آپ گھر والے ہیں یا آپ تو وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. اچھا اس کا ایک اور جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے اب, کہ آپ کے منہ سے مہک نہ آئے تو تھوڑی سی اجوائن لے کر منہ میں ڈال لیں, اس کو چبا لیں تھوڑی سی. اچھا اجوائن بھی مشکل ہے, تھوڑی سی سونف لے لیں. اچھا تھوڑی سی سونف بھی مشکل ہے تو آپ تھوڑی سی یہ ایک الائچی لے لیں, اس کو منہ میں چبانا شروع کر دیں.
تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے یا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا دودھ پی لیں، لہسن اور دودھ کا استعمال اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آگے جا کر بات کروں گا۔ لیکن ناظرین کرام یہ ہے طریقے کچھ کہ اگر آپ کے منہ سے مہک آتی ہے تو انشاءاللہ سونف کھانے سے لہسن کے بعد، اور اسی طریقے سے اجوائن کھانے سے اور الائچی کھانے سے آپ کے منہ سے مہک بھی نہیں آئے گی۔ اب آئیے ناظرین کرام، ایک تو کولیسٹرول کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، ہارٹ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، اسی طرح بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم کر چکے ہیں۔ اچھا، اب اسی طریقے سے آپ کو کوئی جلدی امراض ہے، مثال کے طور پر آپ کو ایگزیما ہے، خارش ہے، یہ جلدی بیماریاں ہیں۔ دیکھیں جلدی بیماریوں کے اندر بھی اس لہسن کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ لہسن کا استعمال آپ نے جلدی امراض کے لیے کیسے کرنا ہے؟ ایک تو اس کا آئل استعمال کر سکتے ہیں آپ، لہسن کا آئل ملتا ہے، گارلک آئل ملتا ہے، وہ آپ اس کے اپنے جو آپ کو جلدی امراض ہے اس پر لگا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا پیسٹ بھی لگا سکتے ہیں، یا اس کو کسی یہ جو ویسلین ہوتی ہے نا، ہماری جو نارمل ویسلین ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا پیسٹ یعنی کہ اس کو پیس لیں، پیسنے کے بعد مثال کے طور پر آپ 1 ٹی اسپون اگر آپ لہسن کا پیسٹ لیتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے 1 ٹیبل اسپون اس میں ویسلین لے لیں، اس کے اندر مکس کر لیں۔ اس کو جہاں جہاں آپ کو جلدی امراض ہے، آپ کو ایگزیما ہے، خارش ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو وہ برس جو ہے وظائف ٹھیک نہیں، جلدی امراض ہے یعنی کہ، تو وہاں پر اس کو لگائیں پیسٹ کو، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کے ناخن آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں، ناخنوں میں فنگس ہو چکا ہے، اکثر کے جو ہے پاؤں کے ناخن خراب ہوتے ہیں، ہاتھوں کے ناخن خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی بڑا مفید ہے۔ یہی پیسٹ کو آپ ناخنوں پر بھی لگائیں۔ اچھا، اس کو آپ سرسوں کے تیل میں مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں، جس طرح میں نے ویسلین کے اندر مکس کر کے بتایا۔ ویسلین کے اندر اس لیے اکثر استعمال بتلاتا ہوں کہ ویسلین کے اندر چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں ٹھہرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، چکناہٹ جو ہے اس کی بہتی نہیں ہے، جو آئل کی چکناہٹ ہوتی ہے وہ ذرا بہہ جاتی ہے، تو اس لیے وہ دیر پا جو ہے اس کے اثر نہیں محسوس ہوتا۔ تو آپ سرسوں کے آئل کے اندر بھی اس کو مکس کر کے لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ کے جسم میں کہیں آپ کو کہیں موچ آ گئی ہے، آپ کا پاؤں مڑ گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، ہاتھ مڑ گیا، کہیں ایسا درد ہو گیا، تو لہسن کا پیسٹ بنائیں، اس کو اسی طریقے سے آپ یعنی کہ ویسلین کے اندر مکس کر لیں، جہاں پر ہے وہاں لگا کر اوپر کوئی پٹی باندھ لیں، کپڑے کی پٹی باندھ لیں، کپڑا باندھ لیں کوئی، ماشاءاللہ جیسے پرانے وقتوں میں مائیں جو ہے کہاں یہ جتنے پلاسٹر ہوتے تھے، یہ سب چیزیں ہوتی تھی، بھائی یہ کپڑا پھاڑا فٹافٹ جو ہے وہ باندھ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار اگر آپ اس طریقے سے کریں تو ماشاءاللہ یہ موچ وغیرہ جہاں پر پاؤں میں ہو تو وہاں گارلک آئل یعنی کہ لہسن کا تیل، اور اسی طریقے سے یہ لہسن کا پیسٹ چاہے وہ ویسلین کے اندر مکس کر کے بنا لیں، چاہے آپ سرسوں کے تیل کے اندر مکس کر کے لگا لیں، چاہے آپ زیتون کے تیل کے اندر مکس کر کے لگا لیں، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جلدی امراض کے لیے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ خاص طور پر دیکھیں ہمارے ہاں ہاضمے کی اور پیٹ میں ری کی بڑی شکایت کرتے ہیں، پیٹ میں ہوا بنتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور ہمیشہ جو ہے یعنی کہ جگر میں یعنی ان کا خون نہیں بنتا، یا خون کی روانی نہیں ہے، یا کڈنی میں جو ہے وہ انفیکشن ہے۔ اچھا، اسی طرح لنگس کی پرابلم ہے، انہیں لنگس میں انفیکشن ہے، یا سوری ان کے لنگس میں جو ہے وہ یعنی کہ فنگس ہے، یعنی کہ اندرونی طور پر یہ سانس کے امراض کا بھی شکار ہے، تو اس کے لیے بھی لہسن بہت مفید ہے۔ اس کا طریقہ کار استعمال پھر یہ ہے کہ آپ اس کا قہوہ بنائیں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک کپ قہوہ بنانا ہے تو آپ اس میں 3 جوے لہسن کے لے لیں۔ اچھا، 3 جوے لہسن کے جو آپ لیں گے، اس کو آپ پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کو چاقو کی مدد سے یعنی کہ چھری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا مزید ذائقہ دار بنانے کے لیے، ظاہر بات ہے ہم لوگ یوز ٹو نہیں ہے، چائے کے شوقین ہیں اور میٹھے میٹھے مشروبات کے شوقین ہیں، تو ہم اب یہاں یو کے یورپ میں رہنے والے تو اور زیادہ نازک ہو گئے ہیں، آپ کو کون پیے گا اس کو؟ تو اس کو تھوڑا سا مزیدار بنانے کے لیے اس میں آپ تھوڑا سا گڑ ڈال دیں، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تھوڑا سا پودینہ ڈال دیں، 1 2 الائچیاں ڈال دیں، اسی طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سا ذائقہ بنانے کے لیے مزید اس میں سونف بھی ڈال دیں۔ تو یہ آپ اس طریقے سے اس قہوے کو استعمال کریں تو یہ آپ کے لنگس کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے کڈنی کے لیے، آپ کے بلاڈر کے، آپ کے مثانے کے لیے، بلاڈر کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ طریقہ استعمال۔ اچھا، اس کو کیسے استعمال کریں گے، کب استعمال کریں گے؟ اس کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ صبح نہار منہ استعمال کریں۔ نہار منہ استعمال نہیں کرتے تو رات کو سونے سے پہلے استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے پیٹ کی ہوا وغیرہ انشاءاللہ یہ سب ختم ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ کا دیکھیں آپ کے جسم میں خون کا دوران نہیں ہے اندرونی طور پر۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں،
ہمارے لوگوں کو جب کسی چیز کے استعمال کے بارے میں بتلایا جائے نا تو ایک ہفتے بڑا زور شوق سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمیشہ وہ چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے جو کنٹینیوسلی استعمال کی جائے اور ہمیشہ استعمال کی جائے۔ دیکھیے اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے لہسن کو دیکھیے وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، اب اس کے نقصانات ذہن میں رکھ لیں۔ وہ لوگ جن کے بلڈ پریشر لو رہتا ہے، وہ لوگ جن کا وزن آلریڈی کمزور یعنی کہ ان کا وزن کافی کم ہے، وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس کا پھر طریقہ استعمال پھر میں بتلاؤں گا اس کا۔ اچھا اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو ہارٹ برننگ ہوتی ہے یعنی سینے میں جلن رہتی ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو آلریڈی جن کے یعنی کہ بائی پاس ہو چکا ہے یا اسی طریقے سے بائی پاس کو بہت عرصہ گزر گیا وہ تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن کا یعنی کہ کسی طرح بھی اندرونی طور پر یعنی کہ ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کی باڈی میں کٹ پٹ ہوا ہے، تو یہ جو ہے وہ پرانے حکیم جعلی نیوز اور اس کے علاوہ جتنے حکامات ہیں انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ دیکھیں ایک تو طب نبوی کے اندر علامہ ذہبی نے بھی اور اسی طریقے سے امام ابن قیم نے بھی اور اس کے علاوہ اور جو طب نبوی کے حوالے سے بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیشہ استعمال کرنے والے لوگ جو اندرونی طور پر جن کا کسی بھی لحاظ سے آپریشن وغیرہ ہوا ہے، کٹ پٹ ہوئی ہے، تو ان کے پرانے زخم کو یہ بیدار کرتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ اس کا استعمال، کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال جو ہے وہ مضر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے استعمال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے نارمل لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2 دن آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اسے کیسا استعمال کرتا ہوں۔ میرا استعمال کرنے کے جب بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا ویٹ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو گیا، میری کوشش یہ ہوتی ہے میں اپنے ویٹ کو 73 75 سے انڈر رکھتا ہوں، اس سے اوپر نہیں جانے دیتا، کوشش کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی وزن اوپر جاتا ہے تو پھر 2 دن یقین جانے میں اس کو استعمال کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وزن سامنے آ جاتا ہے اور ویٹ فوراً جو ہے لوز ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنے ویٹ کو لوز کرنا چاہتے ہیں یا نارمل اپنی قوت مدافعات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں نا حکیموں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، آپ کی جوانی کا راز کیا ہے، تو وہی جوانی کا راز جو ہے یہ وہ لہسن ہے۔ تو یقین جانیے کہ اس میں اللہ نے قوت مدافعت بھی رکھی ہے۔ آج امیون سسٹم لوگوں کا کمزور ہے، دیکھیں بیماریاں کیوں آتی ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، ہمیں یہ کیوں ہو گیا، ہمیں یہ بیماری کیوں ہو گئی، ہمیں ایسا کیوں ہو گیا۔ قوت مدافعت جب آپ کی کمزور ہوتی ہے، جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو آپ کو بیماری لگ جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، شہد کے اندر اس کا مربع بنا لیں۔ مربع بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ تقریباً 2 جویں لہسن لے لیں، سوری 2 لہسن کی گٹھانے لے لیں، یعنی کہ جس کے اندر 15 سے 20 ہوتی ہیں یا تقریباً 8 سے 10 گٹھانے، 8 سے 10 جگہ اس کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ 2 آپ مثال کے طور پر لے لیں آرگینک، اس کو چھیل لیں، چھیلنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں، چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں۔ اب اس کو تقریباً آپ جتنا لہسن ہے نا 2 اپنے اگر گٹھانے استعمال کیے تو کم سے کم اس میں 100 گرام اس میں شہد جو ہے وہ شامل کر لیں، اس کو بنا کر چھوڑ دیں، اس کو رکھ دیں۔ روزانہ 1 ٹی اسپون اس میں سے، روزانہ نہیں یعنی کہ ہفتے میں 2 دفعہ اس کو آپ لے لیا کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز قوت مدافعت بھی مضبوط ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری سے مراد یہ کہ مردانہ کمزوری، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ خاص طور پر مردوں کو اس کا استعمال کرنا چاہیے، یہ بہت مفید ہے، ہفتے میں 2 دن آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں نہ جانے کہ کتنے کتنے جو ہے دوائیوں پہ پیسہ لگاتے ہیں اور راز کے کیا نام ہے کون کون سے گر تلاش کرتے ہیں، میں کنایتاً بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، یقین جانیے کہ آپ انشاءاللہ العزیز آپ ایک دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں ہم نے، اب ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی کسی کو یعنی کہ شیاطین کے اثرات ہو جائے نا، تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ لہسن کو نا ایک دھاگے کے اندر پرو کر اس کو گلے میں ہار ڈال دیتے تھے، فرمایا اس کے گلے میں ہار ڈال دو۔ اچھا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی جلدی امراض کے، ایسے جلدی امراض کا شکار ہو چکے ہیں کہ اب گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ہے اس سے متاثر نہ ہو، تو آپ کمرے کے اندر ایک لہسن کا ہار بنا کر وہ آپ لٹکا دیں، ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے، اس سے جو ہے وہ دوسرے اس سے متاثر نہیں ہوں گے، ان کے کمرے میں رکھ دیں، اس سے جو ہے بیکٹیریا وغیرہ وہاں پر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر کسی کو جنات کے اثرات ہیں یا اس کے ہیں، تو آپ اس کا ایک ہار بنا لیں، اس کو چھیل لیں، چھیلنے کے بعد اس کو 2 پیسز کریں، درمیان میں اس کا ہار بنا لیں، ہار بنا کر اس کو جو ہے گلے پہ ڈال دیں، ان کے جو آپ دیکھیں اس کے بھی اثرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام اگر لہسن کے فوائد کا میں آپ کو ذکر کروں نا تو یقین جانیے کہ یہ پورا گھنٹہ ایسے ہی گزر جائے تو پھر آپ کہیں گے ہماری
कौली शामिल नहीं की। तो यकीनन नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन के फ़वाइद हो गए, या इसके अलावा बहुत सी और ग़िज़ाएँ जो रोज़मर्रा की हमारे किचन के अंदर मौजूद होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है इस्लाम चैनल के नाज़रीन आप हज़रात को घर बैठे बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊँ जिससे आप एक भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारें। यकीनन जब आपकी सेहत होगी, आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे, इस्लाम चैनल की टीम के हक़ में दुआ करेंगे, तो यकीनन नाज़रीन किराम मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे असातिज़ा ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इल्म इसलिए सिखाया था, और हमारे वालिदैन ने भी हमें इल्म ये इसलिए सिखाया है कि हम मखलूक़ खुदा की खिदमत करें, हम मखलूक़ खुदा को नफ़ा पहुँचाएँ, उनको जितना फ़ायदा पहुँचा सकें। तो इसलिए नाज़रीन किराम आप खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी, ख़ास तौर पर मैंने ये ज़िक्र किया जिन बच्चों का वज़न कम है उनको बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इसी तरीके से देखें इसका जो सादा तरीक़ाकार इस्तेमाल का है ना, अगर आप थोड़े से अगर शौकीन है ना, तो मैं कभी-कभार मैं भी आपको बता ही देता हूँ अपने भी जो है राज़ की बातें, चलें आप नोट कर लें। कभी-कभार मैं पुदीने की चटनी पसंद करता हूँ, और पुदीने की चटनी कैसे बनवाता हूँ, उसमें कोई रायता नहीं बनता है, दही वगैरह नहीं होता है। पुदीना होता है, धनिया होता है, ग्रीन चिली होती है, और इसी तरीके से 2-3 जवे जो है वो लहसुन के होते हैं, 1 अखरोट होता है, और इसके अंदर इसके साथ 1 टमाटर होता है छिला हुआ, और इसमें थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा होता है। ये जो है इसकी चटनी बनाते हैं, और इसकी चटनी के साथ यकीन जानिए आप ठंडी रोटी के साथ ये चटनी खाएँ, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतना बेहतरीन, और यकीन जानिए कि इस तरीके से आप लहसुन आसानी से खा भी लेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम हर एक की अपनी एक ख़ास तौर पर मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ, वो लोग जिनको मग़मूमियत की शिकायत रहती है, घर में बैठे-बैठे जो है वो मग़मूमियत है, ग़मगीनी रहती है, वो ये वाली चटनी यानी हरी चटनी बनाया करें। हरी चटनी कभी-कभार खा लिया करें, इसके साथ जो है कहवा बनाकर पिया करें। अच्छा, ये जो है लहसुन जो है ये ज़हन में रखें, ये और प्याज़ दोनों एक ही यानी कि समझे कि एक ही खानदान है। लहसुन के ऊपर भी छिलका होता है, प्याज़ के ऊपर भी छिलका होता है। लहसुन में भी सल्फ़र की मिक़दार ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इसके अंदर भी प्याज़ के अंदर भी सल्फ़र की मिक़दार ज़्यादा होती है। अच्छा, वो लोग जिनको गंजपन की शिकायत रहती है, जिनको यानी कि बाल उड़ने की, बाल झड़ की बीमारी होती है, तो ये प्याज़ का रस और लहसुन का रस वो दोनों इस्तेमाल करें। जहाँ पर लहसुन है, अच्छा हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, भई जहाँ जिसको बाल झड़ हो गया, वो लहसुन को ले ले, उसको काट ले ऊपर से थोड़ा सिर्फ़, और जहाँ पर उसको जो है बाल झड़ की बीमारी है, वहाँ पर उसको लहसुन को रगड़े। 3-4 दफ़ा ऐसा करेंगे, थोड़ी-सी वो आपका वो हिस्सा थोड़ा जलेगा तो सही, लेकिन इंशाअल्लाह वो सल्फ़र जो है फिर अपना अपना असर ज़रूर दिखाएगा। इसके अलावा खास तौर पर वो लोग जिनके जो है सर के बाल गिरते हैं, बाल गिरने की शिकायत अक्सर ख़वातीन करती हैं। तो देखिए इसका अर्क निकाल कर जो है इसका एक इसको ज़ैतून के इसको जो है ना दही और सरसों का तेल या ज़ैतून का तेल इसके अंदर मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर सर पे लगाया करें, और उसके बाद जो है सर धो लें। ये इसके अलावा बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप बाहर जाती हैं, बू आती है, तो आप क्या करते हैं कि रात को लहसुन का तेल ले लें, और मेथी दाने का तेल ले लें, कलौंजी का तेल ले लें। ये तीनों तेल ले लें, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और वहाँ पर इसको लगाकर रात को छोड़ दें। सुबह उठकर नहा लें, और नहाकर फिर ऑफ़िस वग़ैरह जो भी अपनी मसरूफ़ियात है वो जारी रखें। तो नाज़रीन किराम माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हमने लहसुन के कुछ फ़वाइद भी ज़िक्र किए, कुछ नुकसानात भी ज़िक्र किए, और इनकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए कुछ तरीक़ा इस्तेमाल भी उसका ज़िक्र किया। नॉर्मली अगर आप लहसुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि सुबह वो लोग, अच्छा मैं ज़िक्र कर रहा था, वो लोग जिनको तेज़ाबियत रहती है, मैदे में हार्ट यानी कि उनको हार्ट बर्निंग रहती है, या जिनका वज़न कम है, जिनको हार्ट बर्निंग रहती है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करें? वो उसका इस्तेमाल ऐसे करें, सुबह नाश्ता कर लें, नाश्ते के बाद जो है आप इसे इस्तेमाल कर लें। ये बेहतरीन तरीका है। यानी कि एक जवा लहसुन ले लें, उसके साथ खा लिया करें, या आप 1 अदद केला खाएँ, उसके बाद खा लिया करें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चबाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र कर रहा था कि वो लोग जिनका वज़न कम है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको अपने वेट को गेन करना चाहिए, वेट को बढ़ाना चाहिए, और वेट गेन करने के लिए तो आज प्रॉब्लम नहीं है। आज तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि यार वेट को लूज़ किया जाए। तो वेट लूज़ करने वाले जो परेशान हैं, दुनिया जान के कैप्सूल्स और मेडिसिन और ये वो बलाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सुबह नहार मुँह सिर्फ़ सादा। आप एक जगह से शुरू करना है, 3 जगह तक चले जाएँ, बस 3 जगह तक। और आप इसको शुरू में 11 दिन कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करें, आपका वेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ मेरा कहवा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप देखें इंशाअल्लाह आपका वेट कैसा लूज़ होता है, और माशाअल्लाह और नाज़रीन किराम माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हमने जो नुकसानात का भी ज़िक्र किया, अक्सर हज़रात नुकसानात का इसका ज़िक्र नहीं करते, तो इसलिए मैंने ये ज़िक्र किया था कि जो जिनका जो जिन्होंने हाल ही में
یعنی کہ ہارٹ سرجری کروائی ہے یا کوئی آپ نے آپریشن وغیرہ کروایا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ باقی ناظرین کرام اس کے فوائد پر اب انشاءاللہ تھوڑا سا مزید میں بات کروں گا، اس پر بریک پہ جانے کے بعد آپ نے بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ میں مزید اس پر بات کروں گا کہ اگر ہم اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے فوائد اور کیا زیادہ ہوں گے اور اس کے مزید فوائد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے اور انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج بات کی لہسن کے فوائد اور اس کے نقصانات اور اس کے طریقہ استعمال۔ ناظرین کرام، میں نے ذکر کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اس کا اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے، ہمارے استاد حکیم ایک مشروب بتایا کرتے تھے دودھ کے ساتھ لہسن کا استعمال۔ بظاہر شاید آپ نے کبھی یہ سنا بھی نہ ہو، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ مختلف امراض، لہسن کا جو دودھ ہے یہ آپ کو مختلف امراض سے بچائے گا، حتیٰ کہ آپ، یعنی میں نے جتنے امراض آپ کی باڈی میں آج کل جو ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں ان سب کے لیے آپ یہ سمجھ لیں مفید ہی مفید ہے۔ اور ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے یہ غریبوں کا ایک ٹونک ہے، یعنی کہ امیروں کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں نا، وہ جو ہے کیا نام ملٹی کیا نام ہے وہ سپلیمنٹ لے لیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں، ملٹی وٹامنس وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ غریب کے لیے یہ ٹونک ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ تو کم خرچ بالا نشین والی بات کی جاتی ہے تو یہ بڑا بہترین چیز ہے۔ اچھا، دودھ کا مشروب کیسے بنانا ہے؟ دودھ کا مشروب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ ایک کپ دودھ بنا رہے ہیں، اس کا مشروب بنا رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 3 جوے لہسن لے لیں، اس کو پیس لیں اچھے طریقے سے۔ پیسنے کے بعد آپ اس کو ایک فرائی پان میں ڈالیں اور اس کے اندر جو ہے پانی ڈال دیں اور تھوڑا سا دودھ ڈال دیں، اس کو اچھی طرح پہلے مکس کر لیں، تھوڑا دودھ ڈال دیں، یعنی کہ ایک کپ، یعنی کہ آپ نے ایک کپ دودھ بنانا ہے تو آپ نے 1.5 کپ جو ہے اس کے اندر دودھ شامل کرنا ہے، تو آپ نے تھوڑا اس کے اندر مکس کرتے رہیں اس کے اندر، اور یہ اس کے ساتھ پھر آپ اس میں تھوڑی سی سونف ڈال دیں اور 1 عدد الائچی ڈال دیں اور تھوڑی سی آپ اس میں شکر ڈال دیں۔ شکر سے مرادی کے گڑ جو ہے وہ یعنی پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، وہ آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو جب یہ پک جائے اس کے بعد اس کو اتار لیں، رات کو سونے سے پہلے پی لیں یا صبح ناشتے کے بعد پی لیں۔ یہ آپ کے جتنے امراض ہیں ناظرین کرام اس وقت جو جنم لے رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ جسمانی طاقت کے لیے اور مردوں کے لیے طاقت کے لیے بہت زبردست چیز ہے، اس کو ضرور استعمال کریں اور انشاءاللہ مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ وقت ہوا آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔ فرسٹ کالر جی موقع دیں گے ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، نام، عمر، وزن، شہر۔ نام صفیہ بولٹن سے اور عمر ہے 75 اور وزن ہے 11۔ جی فرمائیے۔ میرے نا پاؤں میں وہ انگلیاں ہیں نا ساری بلو ہو جاتی ہے، تو 3 مہینے ہو گئے وہ دوائیاں دیتی ہیں، نہیں فرق پڑتا اور جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، پاؤں کی شوز بھی انگلیاں جو نہیں ہیں پہن وہ سکتے۔ بلو ہو جاتی ہیں، صرف پورے جی یا ناخن بھی؟ نہیں، یہ انگوٹھیا ہے نا کہ جدھر ناخن ہے نا وہاں پہ بلو ہو کے تو درد ہو، ذرا بھی کچھ لگ جاتا ہے، شوز بھی نہیں پہن سکتی۔ اچھا، صرف پاؤں کے انگوٹھا ہے یا پورے پاؤں کی انگلیاں؟ نہیں، پاؤں کے انگوٹھے ہیں۔ دونوں پاؤں کے انگوٹھے؟ جی، جو بیچلی اچھا، 2 انگلیاں ہیں نا ان میں۔ انگوٹھے کہہ رہے ہیں یا اس کے ساتھ انگلی بھی؟ جی وہ پاؤں میں بھی، تو پاؤں بھی ایسا بلو ہو جاتا ہے۔ شوگر ہے آپ کو؟ جی شوگر جی ہے؟ شوگر ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ابھی میں گئی تھی واپس ڈاکٹر کے ہاسپٹل گئی تھی میں، تو انہوں نے مجھے جیل دی، پھر اس سے بھی نہیں فرق پڑا، ایبری فون۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے؟ اور سب کچھ نارمل ہے۔ اچھا الحمدللہ۔ شوگر کتنا عرصے سے ہے آپ کو؟ شوگر بھی کہتے کہ نارمل ہے۔ کتنا عرصے سے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شوگر؟ یہ پاؤں کو تو ابھی ہوئے ہیں مہینہ ہوا ہے۔ آپ کو شوگر کتنا عرصے سے ہے؟ وہ کافی ٹائم سے ہے، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں نارمل ہے، دوائیاں بھی ریڈیوس کر دی انہوں نے۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ پاؤں میں جو یہ انگوٹھے میں اور انگلیوں میں جو ہے آپ کے یہ بلو پن ہے، بلو تو اور یہ کتنا عرصے سے ہے؟
ये अभी 4 महीना हो चला है। अच्छा, उनको जरा दबा कर देखें, वो वहां पर खून ऐसे ही बिलू रहता है या वहां पर वो दबाने से बिलूपन खत्म हो जाता है? नहीं, जब भी वो दबाती हूँ ना तो बहुत दर्द होती है। नहीं, एक मिनट थोड़ा सा देखें कि वहां इसको जरा उंगली से थोड़ा सा हल्का से प्रेस करें, वहां ये महसूस करें कि वो उसी जगह पर वो उसी तरह बिलू है या ठीक हो गया? ना ब्लू है। ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। जी नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अमरीन अजीज है, तो मैंने पूछना था क्या नाम मेरी बताया? अमरीन अजीज। अमरीन अजीज, छोटे जी बेबी की आवाज आ रही है ना, डिस्टर्ब हो रही है। वन अमरीन अजीज सेकेंड। और आप सही आवाज आ रही है? जी जी, बच्चों की आवाज साथ में से कुछ आ रही मेरा है। जी जी अमरीन अजीज, चलें आपको फिर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। जी नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स हम लेंगे, पहले हम कुछ सवालात के जवाब भी दे रहे हैं इंशाल्लाह, साथ-साथ में इंशाल्लाह कॉल्स भी लेते रहेंगे। अच्छा, हमारी बहन थी, अम्मा जी हैं हमारी सफ़िया बोल्टन से, 75 इनकी एज है, 11 स्टोन का वज़न है। इनकी पाँव की उँगलियाँ और और इसी तरह फिर बता रही थी पाँव के अंगूठे, मेरे ख़्याल से इसके साथ 1-2 उँगलियाँ भी वो शायद ब्लू हैं, इसी तरह पाँव भी इनका ब्लू, यानी कि वहाँ खून जम रहा है। तो इसके हवाले से डॉक्टर के पास भी गई, दवाई भी ली है, लेकिन कोई ख़ास इफ़ाक़ा नहीं हुआ। तो शुगर भी है इनको और ये तकरीबन 4-5 महीने हो गए, ये सूरत-ए-हाल है। देखिए, अगर आपके जिस्म में या टाँगों में ये एक उम्र के साथ-साथ इस मुल्क के अंदर ये एक सर्द मौसम होने की वजह से, देखिए गर्म मौसम यहाँ बहुत कम होता है, यूके, यूरोप में। जब यहाँ मौसम सर्द है तो हमारी जो ये आर्टरीज़ होती है ना, छोटी-छोटी हमारी नसें होती हैं पाँव की, ये इस तरफ देखें, यहाँ पर अक्सर लोगों के पाँव में खून जम जाता है। सेहतमंद लोगों के भी ऐसा ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ ये ठंडक की वजह से ऐसा होता है। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि हम उसमें एक तो खून की रवानी कैसे हो सके और ये जमा हुआ खून जो है इसका दौरान कैसा हो सके। एक तरीक़ाकार ये है कि अपने पाँव को एक तो गर्म पानी कर लें, गर्म पानी तकरीबन 2 किलो गर्म पानी कर लें, उसमें 10 टेबल स्पून आप पिंक साल्ट डाल दें। उसको खूब अच्छी तरीके से गर्म करें, उबाल लें और जब 2 किलो पानी जो है वो 1.5 किलो रह जाए, उसे उतार लें और 10 टेबल स्पून आपने उसमें पिंक साल्ट डालना है। और जब वो नीम गरम यानी कि वो ठंडा हो जाए, थोड़ा-सा नीम गरम हो जाए, यानी कि जिसको आप अगर पाँव रखें तो आप पाँव जले ना, तो उसके अंदर पाँव रख लें। कुछ देर ये रात में करना है आपने और इसको करने के बाद ये जब पाँव कुछ देर उसमें रखेंगी तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो पाँव की जो बिलूपन वगैरह है, उसमें एक तो ये दर्द वगैरह जो है इससे भी इंशाअल्लाह आपको इफ़ाक़ा हो। अच्छा, मज़ीद इसमें जो आपको पाँव में दर्द है ना, इसके मज़ीद इसके लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये राई का पाउडर है ना, जो मस्टर्ड सीड जिसे कहते हैं, मस्टर्ड सीड, इसका जो पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर 1 टीस्पून इसमें वो भी डाल दें और फिर इसके साथ आप जो है अपना पाँव उसके अंदर रखें और तकरीबन 20 से 25 मिनट उसके अंदर पाँव को लत-पत करें और उसके बाद क्या करें, निकाल लें और निकालने के बाद ठंडी जगह नहीं, रूम टेम्परेचर जो है वहाँ ठंड नहीं होनी चाहिए, वहाँ गर्म होना चाहिए। और वहाँ फिर निकालने के बाद तौलिए में इसको अच्छी तरीके से जल्दी से खुश्क कर लें और इसके बाद फिर एक ऑयल मैं आपको बताता हूँ, वो ऑयल दर्दों के लिए है, जिसम में खून का जमा हुआ खून हो, जिसम में खून का दौरान ना हो, जिसम में दर्दें हो, उसके लिए ये तेल बहुत मुफीद है। वो तेल बनाने का तरीका क्या है कि आप 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल ले लें, 100 ग्राम मस्टर्ड तेल यानी कि सरसों का तेल, और इसमें आप 15 से 20 पत्ते जो है आप ये ले लें, तेज पत्ता जो हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें। फ्राई पैन में तेल डालें और ये पत्ते उसमें डाल दें। जब उसको यानी कि लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह जला दें। जब जल जाए तो इस तेल को ठंडा होने पर रख लें और इस तेल से आपने मसाज करना है। पाबंदी के साथ इसके साथ मसाज करें और रात को सोते वक़्त मेथी दाना आप लें, मेथी दाना 1 टीस्पून ले लें पाउडर, और उसको सादे पानी के साथ खा लिया करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ कॉल्स इनको शामिल करेंगे मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, जनाब। मैं कौन मेरे साहब, कहाँ से? माशाल्लाह। नाम? मैं अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ, ब्लैक बार से। अपनी टीवी के आवाज़ को बंद कर लें। हाँ जी, बंद कर दिया। जी अब्दुल रहमान साहब ब्लैक बर्न से, जी फरमाइए, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 87 88 है।
माशाल्लाह। वजन? वजन 11/11। जी फरमाइए। मुझे पेशाब की बहुत तकलीफ है 4-5 साल से। पेशाब ज्यादा आता है? ज्यादा आता है और रुकता नहीं है, जब आ जाता है फिर रुकता नहीं है। टैल्ट में कंट्रोल पहुंचने नहीं, जी कंट्रोल नहीं होता? नहीं, होल्ड नहीं होता। शुगर है आपको? शुगर भी है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मुझे नहीं है। हार्ट की बीमारी भी है, शुगर भी है, डिप्रेशन भी है, सब कुछ, बहुत बहुत सी बीमारियां। पेट भी खराब रहता है तकरीबन इस तरह। अल्लाह पाक आपको शिफाए कुली नसीब फरमाए। खाना पीना कैसा है आपका? ये खाना पीना मैं जो है वो अपना देसी ग़िज़ाई जो दाल रोटी है वही खाता हूँ। कभी केक वगैरह ये नहीं खाता, ये ऐसी चीज नहीं खाता। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि आपको भूख सही लगती है? जी, भूख सही लगती है आपको? भूख तकरीबन रहती है, खाना खा लेता हूँ खाना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आप जो है आपका वजन इन्हीं तकरीबन 1-2 सालों में बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, बस तकरीबन 2 किलो ऊपर हो जाएगा, फिर दूसरी दफा कम हो जाएगा, इस तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलावा आप रोजाना टॉयलेट जाते हैं, आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? कब्ज की जबरदस्त शिकायत है, उसके लिए मैं एक तो वो जो ना ग्लिकसीडो वो लेता हूँ रात को, और एक सना टैबलेट हर रोज रात को लेता हूँ। अच्छा, तकरीबन ये इसके अलावा जो पेशाब की तकलीफ है, जी, ये छोटे पेशाब की तकलीफ, ये कितना अरसा हो गया तकरीबन? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा नुस्खा खास बतलाता हूँ कि जो इंशाल्लाह तमामी अमराज के लिए आपके लिए। और कोई तकलीफ जो है पेशाब की जलन नहीं है, सर्द नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज्यादा आता है और कंट्रोल नहीं ज्यादा आता है और कंट्रोल नहीं होता है। मर्जी के 2 घंटे नहीं आए, लेकिन जब आ जाएगा तो वो फिर टॉयलेट तक नहीं पहुंचने देता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आप दुआ फरमाएं हमारे हक में भी, तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपको। मैं 5 वक्त अल्लाह के रसूल की मेहरबानी और आपकी दुआओं से नवाजी हूँ। मैं बहुत बड़ा मजबूत इस वक्त। नहीं, आप बिल्कुल आप दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह आप सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह, और यकीनन आप अपना फीडबैक देंगे मुझे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रेहान जी, में कैसे नाम, आप? ठीक है उम्र, वजन, शहर? जी, मेरा नाम सबा रशीद है और मेरा वजन 86 केजी है और मैं ओल्डम से बात कर रही हूँ। सबा रशीद ओल्डम से। आपने क्या बताया, कितनी उम्र है? उम्र है मेरी 50 नियरली 49। जी, और वजन? 86 केजी। अच्छा फरमाइए, सवाल क्या है? जी, मेरा एक तो वजन पता नहीं क्यों बढ़ता जा रहा है। मैं जितना परहेज करती हूँ लेकिन वजन वजन बढ़ता जा घटता रहा जा है, रहा है, बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जी, तो और अच्छा, इसके अच्छी साथ खुराक साथ होगी ना, जो खाती पीती होंगी आप? नहीं, खाती पीती तो इतना नहीं हूँ, स्पेशली रेड मीट तो बिल्कुल भी नहीं खाती मैं। अच्छा अच्छा, वजन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आपको आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? जी, वो बाकी सब ठीक है। शुगर जो है ना वो बॉर्डर लाइन पे है लेकिन है नहीं। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल? जी, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी जो है मैं इंशाल्लाह वजन कम करने के हवाले से और जिक्र इसके करता साथ साथ ना फिर ये गर्दन के ऊपर पता नहीं ब्लैक ब्लैक निशान आई जा रहे हैं, जैसे वो लाइनें सी नहीं बन जाती गर्दन के ऊपर अराउंड हूँ। गर्दन के, ऐसे हो रहा है। ये गर्दन को साफ करने के लिए मेरा है ज्यादा कोई तरीका है कोई, इसके लिए मुझे प्लीज बताएं कुछ। ठीक है, मैं जिक्र। ये जैसे एक्जिमा नहीं हो रहा गर्दन पे, ऐसे है कुछ हो रहा। खारिश भी होती है? जी, खारिश भी होती है। अच्छा ठीक है, बाकी हिस्सों में है या सिर्फ गर्दन पर है? जैसे गर्दन पे है जी। ठीक है, ब्लैक हो गई है गर्दन? जी जी ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम। ये दुआ में याद रखें। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वजन, शहर? जी ये हकीम साहब, मुझे अपने नवासे के लिए पूछना है। जी, नवासे का नाम? जी, उसका नाम ज़ुहैब है, उम्र उसकी 24 साल है और वजन उसका बहुत ज्यादा, उसके वजन के बारे में मैंने पूछना है। वजन बहुत ज्यादा है, 100 केजी से ज्यादा है? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हकीम साहब कितना, लेकिन काफी वो मोटा हो रहा है, दिन ब दिन ज्यादा उसका वजन हो रहा है।
تو وہ پوچھ رہی تھی میری بیٹی کہ اس کے لیے نا کچھ وزن کم کرنے کی. پیزے برگر جو ہے وہ ضرور کھاتے ہوں گے وہ؟ نہیں کبھی کبھی کھاتا ہے, زیادہ نہیں کھاتا, لیکن اس کو نا بلڈ پریشر بھی, ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے, لیکن وہ ٹیبلٹ لے رہا ہے اس کے لیے. دیکھیں ابھی 24 سال کے ہیں ابھی سے جو ہے ان کا بلڈ پریشر جو ہے جی وزن کی وجہ سے کچھ وزن کم کرنے کے لیے. شادی کی ہے اس کی نہیں کی زہر کی؟ نہیں ابھی شادی نہیں کی. دیکھیں ابھی تو اس کا بلڈ پریشر ابھی سے اس کا ہائی ہے, تو شادی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جی اور آپ ابھی فرما رہے تھے لیسن کا طریقہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ناظرین کرام چلتے ہیں انشاءاللہ جوابات کی طرف, پھر مزید انشاءاللہ کال شامل کریں گے. اچھا ہمارے عبدالرحمن صاحب ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, بلیک برن سے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں, اور نمازیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ اگر ان کو بار بار پیشاب آئے, اور یقین جانے کہ میں جب خاص طور پر بندہ ایسے جو ہے جن کو پیشاب کی تکلیف ہو رہا ہے, میں نے ان کو حرم میں دیکھا ہے, وہاں تو ٹوائلٹس بھی دور دور ہیں, تو بھاگ کے لیے ان کے لیے پہنچنا اور بڑا مشکل ہوتا ہے بیچاروں کے لیے. تو جن کو بھی ایک تو بلاڈر کی تکلیف رہتی ہے, مثانے کی کمزوری کی شکایت ہے, جن کو بار بار پیشاب آتا ہے, یہ نسخہ نوٹ کر لیں, یہ غیر مضر ہے, یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 پیشنٹ ایسے ہیں الحمدللہ جن کو یہ بتلایا, آج دعائیں دیتے ہیں ماشاءاللہ نمازیں پڑھ کے. تو آپ بھی یہ نسخہ استعمال کریں. جنرلی طور پر پہلے میں بتا رہا ہوں, پھر بزرگوں کی طرف میں آؤں گا. آپ کیا کر لیں, انار کا چھلکا, جن کو بھی جو بھی نماز کے پابند ہیں یا اس کے علاوہ بھی بیچاروں کو نماز کی یعنی کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کو پیشاب کی کمزوری ہے, یعنی کہ بار بار ان کو پیشاب آتا ہے, مثانے کی کمزوری کی شکایت ہے, تو ان کو یہ نسخہ جو ہے ان کے لیے بہت مفید ہے. انار کے چھلکے کا پاؤڈر لے لیں آپ 100 گرام, اور 30 گرام آپ اس میں لے لیں اجوائن. یہ آپ نسخہ لے لیں, اس کو یہ دونوں پاؤڈر کو مکس کر لیں, اور صبح رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون ہلدی والے پانی کے ساتھ بنا کر کھا لیں. ہلدی والا پانی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ 1 سے 1.5 انچ کا ہلدی کا ٹکڑا لے لیں, 2 کپ پانی لے لیں, اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں ڈال دیں, اور جب یہ پانی جب آدھا رہ جائے, یعنی کہ 2 کپ میں سے 1 کپ رہ جائے, اس کو اتار لیں. ٹھنڈا ہونے پر اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون یہ پاؤڈر کھا لیں. اسی طرح صبح ناشتے کے بعد بھی آپ یہ عمل کریں, 2 ٹائم کھائیں. اگر نر چھوارا آپ کو مل جائے, ایک چھوارے میں بھی اکثر بولتے ہیں نر چھوارا کیا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سائز بڑا ہوتا ہے, تو نر چھوارا لے لیں, وہ 1 عدد کھا لیا کریں. دن میں کھا لیں, کسی بھی ٹائم پہ کھا لیں, تو وہ اگر شوگر نہیں ہے آپ کو تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جنرلی طور پر میں نے بتایا. اچھا عبدالرحمن صاحب بلیک برن سے, ان کی عمر جو ہے وہ 88 ہے, پیشاب بہت زیادہ آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا, فوراً ہی ان کا جو ہے خدشہ ہوتا ہے کہ نکل ہی نہ جائے. تو اسی طرح ان کو شوگر بھی ہے, ان کے ہارٹ پیشنٹ بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے. بتا رہے ہیں دنیا کے تمام اس وقت جتنی بیماریاں ہیں, سب بیماریاں کا جو ہے میں شکار ہوں. قبض کی شکایت بھی رہتی ہے, اور تقریباً 5-6 سال سے اس وقت پیشاب کی زیادہ جو ہے تکلیف ہے. ایک تو آپ بزرگوں یہی والا نسخہ آپ بھی استعمال کریں. دوسرا کیا کریں, آپ اسی کے اندر میتھی دانہ, یعنی کہ 100 گرام میتھی دانہ, 100 گرام انار کا چھلکے کا پاؤڈر, اور 30 گرام اجوائن, یہ آپ لے لیں. اس کے ساتھ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. پہلے 11 دن, اس کے بعد ہفتے میں 2 دن آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک جسمانی کمزوری بھی ہے, باقی بھی تمام معاملات ہیں. ایک تو قبض کے لیے آپ کیا کریں, اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. قبض کے لیے آپ سنا مکی ملتی ہے, اس کے پتے ملتے ہیں, کوئی مدینہ شریف جانے والے ہیں, حج پہ جانے والے ہیں, وہاں سے آنے والے ہیں, تو قبا شریف میں تازی ملتی ہے, اسی طرح احد شریف میں بھی ملتی ہے, تو وہاں سے منگوا لیں. وہ پتیاں ہوتی ہیں, اس کے پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سنا مکی کے, وہ اس کا جو ہے آپ کعوہ بنا کر پی لیا کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے. اچھا اگر وہ نہ میسر ہو تو کیسٹر آئل لے لیں. کیسٹر آئل لے لیں, 1 ٹیبل اسپون نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر اس کو رات کو پی کر سو جائے, صبح انشاءاللہ آپ کو حاجت اچھی ہو جائے گی. اچھا اس کے علاوہ جو آپ کی جسمانی کمزوری ہے, اور اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کا آپ شکار ہیں, اس کے لیے آپ ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ کو طاقت بھی دے گا اور توانائی بھی دے گا, اور یہ آپ کے بلاڈر کے لیے بھی بہت مفید رہے گا. وہ کیا کریں, آپ 100 گرام کاجو لے لیں, 100 گرام بادام لے لیں, 100 گرام اخروٹ لے لیں. اسی طریقے سے آپ اس میں 30 گرام کلونجی لے لیں, اور اسی طرح آپ 30 گرام اس کے اندر اجوائن ڈال دیں, اور 100 گرام اس میں سونف ڈال دیں. اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر 200 گرام پھول مکھانے جو ہے وہ شامل کر دیں, اور 100 گرام السی کے بیج لے لیں, اور ان تمام چیزوں کو روسٹ کر لیں. روسٹ کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں, پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. صبح ناشتے کے بعد یہ سیریل میں دودھ میں ڈال کر اس کو کھا لیا کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے.
اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن صبا رشید ہے، ان کی عمر 50 ہے اور 86 کے جن کا وزن ہے، وزن ان کا بہت بڑھتا جا رہا ہے، شوگر بھی ہے، بارڈر لائن پر ہے، گردن پر ان کی کوئی لائن ہے، گردن پر کوئی ایکزیما کی جیسے کچھ محسوس ہو رہا ہے، تو گردن جو ہے وہ کالی ہوگی، بلیک ہوگی، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی پوچھنے ہی کچھ بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زہیب ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 24 ہے، وزن ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، ان کی جو ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کی والدہ صاحبہ میرے خیال سے تو پوچھ رہی تھی کہ وزن کم کرنے کے لیے کچھ بتائیں۔ تو دیکھیں دونوں کا وزن کم کرنے کے لیے، جن کا بھی وزن کم کرنا ہے اس کے لیے لہسن کا استعمال کریں، صبح نہار منہ 1-2 جگہ شروع کر دیں، صبح نہار منہ لے لیں، اس کو سادے پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، ایک کام تو یہ کریں آپ۔ دوسرا کام یہ کریں کہ میرا قہوہ استعمال کریں، سونف، زیرہ، ادرک، دارچینی، پودینہ، اجوائن اور کلونجی، یہ 7 چیزیں، نارمل میں 6 چیزیں بتاتا ہوں، یہ 7 چیزیں ہیں، اس میں ادرک اور دارچینی 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیں گے، باقی سب 1-1 ٹی اسپون لے لیں، اس کا 2 کپ پانی ڈال کر اس کا قہوہ تیار کریں، اور اس قہوے کو پابندی کے ساتھ ہر کھانے کے بعد، دوپہر کے لنچ کے بعد، رات کے ڈنر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد اس قہوے کو استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز دعائیں دیں گے، وزن آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن صبا رشید پوچھ رہی تھی کیونکہ گردن پر ایکزیما ہو گیا اور اس کے علاوہ گردن جو ہے اس پر کالے نشان ہو گئے، اس کو صاف کرنے کے لیے تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ کہ ڈبل کریم جو ملتی ہے یہاں بلائی جو ہوتی ہے دودھ کی، وہ آپ لے لیں، یا ڈبل کریم جو ملتی ہے وہ آپ اپنے جو گردن کا حصہ ہے وہاں پر لگائیں، 2-3 دفعہ یہ لگائیں۔ اس کے علاوہ کیا کریں کہ لیمن لے لیں، لائم جسے کہتے ہیں، یہ لے لیں، لینے کے بعد اس کے اندر آپ گلیسرین وہ شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کر دیں، اس کو شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کے نیمبو کو آدھا کاٹ کر اسی کے اوپر یہ لگا دیں، اور جو گردن کا حصہ ہے نا یہاں تھوڑا سا اس کو نیمبو کو رگڑے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو خشکی پیدا ہوگی پھر اس کے اوپر ملائی لگا دیا کریں، اور اس کے ساتھ ایلو ویرا جیل کا استعمال کریں، وہ بھی لگائیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ آپ کے کالے داغ وغیرہ جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اور وزن کو کم کرنے کے لیے دونوں کا میرے نسخہ بتا دیا، اس کو ضرور استعمال کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ناظرین کرام آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کی وہ لہسن کے فوائد اور اس کا استعمال، اس کا صحیح استعمال اور اس کے نقصانات، اس کا ذکر کیا، بھرپور آپ فائدہ اٹھائیں۔ گھر میں لہسن تو موجود ہے، تڑکے کے اندر جس دال کے تڑکے میں لہسن نہ ہو تو وہاں مزہ نہیں آتا، جس اچار میں لہسن نہ ہو وہاں مزہ نہیں آتا، اور اسی طرح جس چٹنی کے اندر اور جس کھانے میں لہسن نہ ہو وہاں نہیں مزہ آتا۔ تو آپ خود سوچیں، تو آپ کی زندگی میں اگر لہسن نہیں تو آپ کیسے جی رہے ہیں؟ بہرحال آدمی کرام، لہسن جو ہے وہ ہر ایک کو اس کے فوائد کا بھی علم نہیں ہے، اور ہر ایک کو اس کے استعمال کا بھی علم نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جنرلی طور پر میں نے آج ذکر کیا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خاص طور پر ہماری پوری ٹیم کو اور مجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو، اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تمام بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ ہفتے والے دن پھر 6 بجے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔